www.hazratfirozmemon.org حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، فرماتے ہیں کہ میں چیچا وطنی سے بیان کر کے لاری اڈے پر کھڑا تھا. مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں یہ جو ہے نا ماں باپ کو افتق مت کہو، تفسیر میں کیا ہے؟ فرمایا کہ ماں اپنے شوز کے ساتھ تیرے چہرے پر پیش رکھ دے اور تجھے برا نہ لگے، یہ ہے ماں باپ کو افتق مت کہو. ماں باپ سے اس طرح کندھے نہیں کرنے ہیں، ماں باپ سے آگے نہیں بڑھنا ہے، ماں باپ سے پہلے نہیں بیٹھنا ہے، اچھی چیز پہلے ماں باپ کو کھلانا ہے اور ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لینا ہے، چاہے ابا کیسا بھی ہو. یہ نہیں لکھا ہوا کچھ بھی کہ میرا ابا کی داڑھی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، چلو ہے تو نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. جو بغیر داڑھی والے کو حقیر سمجھے گا اللہ تعالیٰ اسے نفرت فرمائیں گے. تجھے اس لیے دمبر پر بٹھایا کہ تو بغیر داڑھی والوں سے نفرت کرے، تجھے کیا معلوم کہ تیری داڑھی قبول ہے یا نہیں ہے. ہمارا کام تو اپنے بھائیوں کو کروڑ درجے بہتر سمجھ کے بتلانا ہے اور دلیل کے ساتھ بتلانا ہے. ای میل کرو، آپ کو دلائل کے بنچ بھجوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے. مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں لاری اڈے پر کھڑا تھا، میں نے ایک بھکاری کو دیکھا، میرے ہاتھ پیر سے زمین نکل گئی. میں نے ایسا خوفناک چہرہ کبھی نہیں دیکھا، آنکھیں اندر دسی ہوئی، پیلا چہرہ، ہڈیاں باہر نکلی ہوئی، دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا. دائیں ٹانگ پر کپڑا رکھا ہوا تھا. مجھ سے کہا کہ مولانا یہاں آؤ. میں تو پہلے ہی ڈر کے ہٹ گیا تھا. میں نے اس کو کہا، آیا میں نزدیک، کہا مولانا مجھ جیسا کوئی بدبخت دیکھنا ہے تو کوئی دنیا میں نہیں ملے گا، میں سب سے بڑا بدبخت ہوں. وہ سامنے بلڈنگ میری تھی، وہ دکانیں میری تھیں، اس بستی میں میری اولاد ہے، مجھے بابا نہیں کہتی، بیوی ہے سرتاج نہیں کہتی. فرمایا خیریت؟ کا ماں کی بددعا لگ گئی. کیا ہوا؟ کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں سلائی مشین سے کپڑے سی کر میری پرورش کرتی تھی اور میں جوا اور راتوں کو ہوٹلوں پر بیٹھنا، شراب پینا اتنا بڑا گناہ ہے، اس پر بیان کروں گا تو 10 تو پہلے ہی بچ گئے. صبح پھر حالا اور یہاں بھی جانا ہے تو اس شراب کے بارے میں کیا بتاؤں. ایک ہی واقعہ بتا دیتا ہوں. کسی نے کہا یار چلو ڈاکہ مار، ہم ڈاکہ نہیں مارتے. کہا چل جوا کھیلنے چلتے ہیں. کہا جوا تو بہت بڑا گناہ ہے. کہا اچھا چل کسی لڑکی کو پھنساتے ہیں، گندا کام کرتے ہیں. وہ چلو چل، ہمارے ابا نے یہ نہیں سکھایا. بری دوستی، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. حدیث پاک کہ ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا. دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے. فرمایا کہ برے کی دوستی برائی، صحبت صالح تیرا صالح کنن، صحبت صالح تیرا صالح کنن. برے کی صحبت برائی، اچھے کی صحبت اچھی. کہا اچھا یار شراب تو پی لے، ہر بات کا انکار کرتا ہے. کہا بہت ہو گیا انکار کرتے ہوئے، آج کل شراب مفت میں ملتی ہے. ہمارے دوست ہیں رئیس ہیں، وہ مفت میں شراب پلاتے ہیں، ہم بچا ہوا پیتے ہیں. لڑکیاں بھی مفت میں ہیں. ارے کہو تیرا شراب ہے مفت کا، لڑکی ہے مفت کی، گندی فلم ہے مفت کی، میرا ایمان نہیں ہے مفت کا. کہا میرے کہنے پر چلو شراب تو پی لیتا ہوں. شراب پیا، حضرت نے فرمایا ڈاکہ بھی مارا، زنا بھی کیا، قتل بھی کیا، جوا بھی کھیلا، پھانسی کے پھندے پر چڑھ گیا. آج کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، گدھے کا پیشاب ہے، یہ کیا فرق پڑتا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے چھوڑ دیا چھوٹی سی کتاب پڑھ کر اللہ کے کرم سے. نشے میں یاد نہیں رہتا، ماں کے گال پر بھی مارے گا پھر. تو کہا کہ میری ماں میرے لیے انتظام کرتی تھی اور میں ہوٹلنگ اور یہ ضائع کرتا تھا. ایک دن رات کو میں دیر سے آیا 5 بجے تو ماں رونے لگی. کل میری ہڈیاں سرما ہو گئی ہیں اور بیٹا تیرے لیے میں بڈھی ہو گئی، شادی بھی نہیں کی میں نے. حالانکہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ بیوہ کی شادی جلد کرانی چاہیے، وہ بھی جا کے شریعت دیکھ لو، کنواریوں کی لسٹ میں آتی ہیں وہ. لیکن ہندوستان میں بیوہ عورتوں کی شادی کو برا سمجھا جاتا تھا، اس لیے یہ نہیں. تو میں نے تیرے لیے شادی بھی نہیں کی. تو سارے پیسے جو ہے وہ شراب اور ڈرگس میں استعمال کر لیتا ہے. اماں تھوڑی ناراض ہوئی. اتنے بڑے بزرگ بتا رہے ہیں واقعہ. کہا مجھے غصہ آ گیا، نشے میں تو تھا ہی، تو میں نے جوتا نکال کر ماں کے منہ پر مار دیا. ماں کی چیخیں نکل گئی، اے اللہ اب مجھے اٹھا لے. میں نے پیٹ میں 9 مہینہ اس لیے نہیں رکھا تھا، اس وزن کے ساتھ سارے گھر کا کام اس لیے نہیں کیا تھا.
2 سال دودھ کی نہر سے تو دودھ اس لیے نہیں پلایا تھا کہ آج جب میرا وقت آئے تو میرا بیٹا اس طرح کہتا ہے، اے اللہ اسے برباد کر، اے اللہ اپنی لعنت اس پر بھیج۔ کہا پھر میں تو سو گیا، میری ماں نے کھانا پینا بند کر دیا، آخر اللہ کے پاس چلی گئی، انتقال ہو گیا، پھر میری بھی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے۔ ایک رات کو بددعا میں کبھی کبھی فوراً کبھی ڈیلے ہو جاتی ہے، کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرے دائیں ہاتھ پر 10 کتے کاٹ رہے ہوں، دائیں ٹانگ پر، کسی جگہ علاج نہیں ہوا، ملتان کے نیشنل ہاسپٹل میں میری ٹانگ کاٹنی پڑی۔ پھر مولانا فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ رویا، کہ مولانا میری دنیا تباہ ہو گئی، پتہ نہیں آخرت میں کیا عذاب رکھا ہوگا، مولانا اللہ سے دعا کر دے اللہ مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرما دے اور قیامت کے دن مجھ سے عذاب نہ لے۔ تک نہیں کہنا ہے، بوڑھے ہو گئے بیچارے، ان کی خواہشات کا احترام کرنا ہے۔ www.hazratfirozmemon.org